علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو کچھ عطا کیا نبوت کے علاوہ میں نے بہت کچھ صدیق اکبر کو عطا کر دیا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ جس نے کوئی حسن سلوک کیا میں نے اس کا بدلہ یہی ادا کر دیا۔ جس نے میرے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا اس کے حسن سلوک کا بدلہ میں نے یہی ادا کر دیا، سوائے صدیق اکبر کے کہ کل میدان محشر میں ان کے حسن سلوک کا بدلہ اللہ اپنے دست قدرت سے خود عطا فرمائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند کہ غیر صحابہ میں کوئی ولی کتنا بھی بڑا ہو جائے سیدنا صدیق اکبر کے قدم ناز کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے حضرت علامہ مولانا محمد عاقب صاحب قبلہ شافعی مدظ اللہ العالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو اصل تقریر ابھی آپ کو سماعت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کو جو زور بیاں عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے شہر میں حضرت موجود ہے اور ہم ان سے مستفید و مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مستفید اور مستفیض ہونے کے سلسلے میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت کی یہ ذرہ نوازی اور حوصلہ افزائی ہے کہ مجھ جیسے حقیر کو بھی موقع دیا، اور میں بھی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مداح خواہوں میں میرا بھی نام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ واقع فیل کے 55 دن کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، اور واقع فیل کے 2.5 سال کے بعد تقریباً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنی تیم، اس میں حضرت صدیق اکبر تشریف لائے۔ مرہ بن کعب جو قبیلہ قریش کے ایک معزز شخص تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کلاب ایک تیم۔ تیم سے جو خاندان چلا وہ بنی تیم کہلایا، اور کلاب سے جو خاندان چلا اس میں آگے چل کے عبد مناف ہوئے، پھر ان کے بیٹے ہاشم، اور پھر حضرت ہاشم کی اولاد میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مرہ بن کعب پر حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب ملتا ہے۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو بکر، نام ہے عبداللہ۔ والد کا نام ہے، والد کی کنیت ہے ابو قحافہ، اور ان کا نام ہے عثمان۔ تو نسب یوں ہے: ابو بکر عبداللہ ابن ابو قحافہ عثمان ابن عامر ابن عمر ابن کعب ابن کعب کے پھر اوپر 2 اور نسب ہیں، پھر تیم ہے۔ تو اس طرح، اور تیم کے اوپر مرہ ہے حضور علیہ السلام کے اجداد میں سے۔ تو اس طریقے سے یہ نسب چلتا ہے، اور ظاہر ہے کہ خاندان قریش تمام قبائل عرب پر فوقیت رکھتا ہے، افضلیت رکھتا ہے، اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام اس قبیلے میں آئے، اور مدینہ مکہ شریف اور اطراف کا جو علاقہ تھا وہ قبیلہ قریش کی عملداری میں تھا،
اور قریش کی مختلف شاخوں میں مختلف وزارتیں بٹی ہوئی تھی. میں آج کی زبان میں اس کو وزارت کہہ رہا ہوں. اس وقت اس کے کچھ اور نام تھے ان مناصب کے، جیسے حاجیوں کو پانی پلانے کی ایک وزارت. اسی طریقے سے کوئی قتل ہو گیا تو پھر قاتل سے قصاص لینا یا خوں بہا قبول کرنا، یہ بھی ایک وزارت تھی، اور یہ بنی تیم کے حصے میں تھی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں اس منصب پر فائز تھے. تو یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی حضرت صدیق اکبر ایک بلند منصب پر فائز تھے، اور پورے عرب میں سیاسی اعتبار سے بھی آپ مشہور شخصیت مانے جاتے تھے، اور تاجر بھی بڑے زبردست تھے، اور مدینے میں آپ کے باغات تھے. تو اس اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی آپ نمایاں آپ کا نام تھا، مشہور شخصیات تھی. اور جو کوئی سیاست میں آگے ہو، پھر اس کے بعد دولت میں بھی آگے ہو اور کردار میں بھی آگے ہو، تو یہ بہت مشکل چیز ہے. لیکن قربان جائیے صدیق اکبر کی ذات پر کہ اللہ نے ان کا انتخاب اپنے محبوب کا دوست ہونے کے لیے کیا. تو اللہ نے ان کو ایسی پاکیزہ فطرت عطا فرمائی کہ فرماتے ہیں خود کہ میں نے کبھی بھی زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، نہ کبھی بت پرستی کی، اور نہ کبھی زنا کے قریب گیا. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی خاص دوست تھے، جس طرح اعلان نبوت کے بعد خاص رہے. اور ایسا اس لیے تھا کہ آدمی اسی سے دوستی کرتا ہے جو اس کا ہم مزاج ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہر میں دوست ہو، جو دینی دوست بھی ہو، اور جنت میں بھی جو دوست ہو، تو اس کی شان کیا ہوگی، اسی سے آپ اندازہ لگائیے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کا خصوصی فیضان تھا. یہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کے دل پر کسی نبی کے دل کا جو ہے خصوصی فیضان ہوتا ہے. اب آپ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کا خصوصی فیضان حضرت صدیق اکبر پر تھا، یہ صوفیہ فرماتے ہیں. اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ان کے بارے میں غور کریں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جامع الاوصاف شخصیت بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو ایک شخص، لیکن اللہ نے اتنے کثیر خوبیاں اور کمالات انہیں عطا فرمائے کہ گویا کہ وہ ایک امت تھی، وہ ایک جماعت تھی. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ نحل میں پروردگار عالم فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کی فرمانبرداری کرنے والی ایک امت ہے. گویا کہ امت پر مفسرین نے بہت سارے اقوال پیش کیے ہیں. ان میں سے جو ایک قول یہ ہے، بلکہ بڑے بڑے مفسرین نے، جیسا کہ تفسیر بغوی میں ہے، یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اللہ نے وہ اوصاف جمع فرمائے جو کسی ایک امت میں ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کا فیضان جب صدیق اکبر کے قلب پر پڑھا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پروردگار عالم نے ان ساری خوبیوں اور کمالات کا جامع بنایا جو پوری امت میں وہ خوبیاں اور کمالات ہیں. کسی ایک جماعت اور کسی ایک امت میں جو خوبیاں اور کمالات ہو سکتی ہیں، ان سب کا جامع اللہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. یہی وجہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ بہادر، آپ سب سے بڑے علم والے، امت میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں، آپ سب سے بڑے عقل والے، آپ سے بڑا کوئی مدبر نہیں. اب حضرت اگر مثالیں دیں گے، میں جو ایک ایک بات کہہ رہا ہوں گویا کہ یہ متن ہے، حضرت کی تقریر میں اس کی شرح ہوگی. آپ سے بڑھ کے کوئی بہادر نہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی علم والا نہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی تقوی والا نہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی مدبر نہیں. ان سارے محاذ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو کر کے دکھایا ہے، تو وہ اپنی مثال آپ ہے. تو حضرت صدیق اکبر کو ہم یوں ہی عقیدت میں، محبت میں افضل نہیں کہتے ہیں،
بلکہ اللہ نے واقعی ان میں وہ خوبیاں اور وہ کمالات عطا فرمائی کہ افضلیت کے حقدار وہی ہیں۔ اگرچہ سارے صحابہ فضیلت والے ہیں، سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب و محب ہیں، لیکن جو شان صدیق اکبر کی ہے وہ اور کسی کی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا مقام اور ہے۔ معزز سامعین کرام، بات آئی ہے باطنی فضیلت کی، تو میں صوفیہ کے حوالے سے ایک اور بات کہہ کے اپنی بات ختم کر دوں، زیادہ لمبا میں نہیں کرنا چاہتا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کی معیت میں جب مدینہ شریف پہنچے، ہجرت کر کے سرکار مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ تو جب جلوس کی شکل میں استقبال کے لیے اہل مدینہ آئے اور سب جمع ہو گئے، ایک مجمع ہو گیا، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آقا اور غلام کا فرق ہو جائے، امتی اور نبی کا فرق ہو جائے، اس لیے ایک کپڑا لیا اور سورج کی دھوپ میں جو ہے سرکار پر آپ سایہ کرنے لگے۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ غلام ہیں اور یہ آقا ہیں، یہ امتی ہیں، یہ نبی ہیں۔ اب میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی مشہور شخصیت تھی، مدینہ میں آپ کی جائیداد تھی، زمین تھی، باغات تھے، مدینہ میں بھی آنا جانا ہوگا، اور حج کے لیے ہر سال اہل مدینہ مکہ آتے تھے، اور مکہ میں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عہدے پر فائز تھے، سارے اہل سیاست کو پورے عرب والے جانتے تھے۔ تو صدیق اکبر کے پاس جو عہدہ تھا تو کوئی ڈھکی چکی چھپی شخصیت تو آپ تھے نہیں، خاص کر بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں حضرت صدیق اکبر بھی موجود تھے۔ تو کثیر تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں اہل مدینہ وہ تھے جو صدیق اکبر کو جانتے تھے، بڑے بڑے برسردہ لوگ، سردار قبیلوں کے جانتے تھے مدینہ کے۔ لیکن اس کے باوجود کیا وجہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر کو یہ ضرورت پیش آئی کہ آپ نے جو ہے اس وقت سرکار پر سایہ کیا تاکہ امتی اور نبی کا فرق واضح ہو جائے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں دراصل معاملہ یہ تھا کہ غار میں 3 دن تک، 3 راتوں تک جو حضرت صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں رہے، تو سرکار نے وہ عطا کیا کہ اس کا اندازہ ہم اور آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ ہمیں تو بس یہ دنیا کی دولت معلوم ہے، یہ 2-4 چیزیں معلوم ہیں، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ کامل اپنے کسی خاص مرید پر کرم فرماتا ہے، جسے اس لائق پاتا ہے، تو اس پر ایک خاص نگاہ کرم ڈالتا ہے، ایک خاص توجہ ڈالتا ہے، جسے توجہ اجتہادی کہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر پر حضور علیہ السلام نے غار میں توجہ اجتہادی ڈالی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ توجہ اجتہادی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ کچھ گھنٹوں تک، اور بعض واقعات کے حوالے سے کہوں تو کچھ دنوں تک، مرید کا جو ظاہری چہرہ رہتا ہے وہ پیر کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ جب پیر توجہ اجتہادی ڈالتا ہے مرید پر، تو مرید کا جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں تک پیر کے چہرے کے مطابق ہو جاتی ہے۔ پھر بعد میں آہستہ آہستہ یہ اثر کم ہوتا ہے، تو پھر مرید کی صورت بھی الگ واضح ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیے، اور مرید پیر کو کمرہ خاص میں لے گئے، اور جب کچھ دیر کے بعد جب باہر نکلے تو کہنے والوں نے کہا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کون مرید ہے کون پیر ہے، صرف کالی اور سفید داڑھی کے فرق کی وجہ سے ہم سمجھ پائے، ورنہ ناک نقشے میں کوئی فرق سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی شیخ کامل نے اپنے مرید کامل پر توجہ اجتہادی ڈالی، اور کیا عطا کیا وہ دینے والا جانتا ہے اور لینے والا جانتا ہے، ہمارا تو ذہن بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ ہیں، اب آپ اندازہ لگائیے جب ان کا ایک مرید مجدد الف ثانی ہو، ایک مرید، تو سوچئے خود ان کا کیا عالم ہوگا۔ بڑی شان کے حضرت خواجہ باقی باللہ،
ایک بار اپنے ایک مرید سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، دریائے رحمت جوش میں آیا. وہ مرید خان سامہ تھے، ان کا کھانا وغیرہ بنایا کرتے تھے. تو کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے آج؟ تو مرید نے کہا حضور آپ اپنے جیسا بنا دیجئے. توجہ اجتہادی کی دراصل اس نے مانگ کی تھی. انہوں نے فرمایا ہم بنا تو سکتے ہیں مگر تم اس لائق نہیں ہو، تمہارا ظرف نہیں ہے، برداشت نہیں کر پاؤ گے. عرض کی حضور اب جان چلی جائے لیکن آپ جو دیکھتے ہیں اس میں سے کچھ میں بھی دیکھوں، کچھ راز مجھے بھی عطا کریں. تو جب اصرار بڑھا تو کہا ٹھیک ہے. کمرے میں لے گئے، رات میں کمرہ بند کیا. پھر جب کمرہ کھلا تو لوگ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ یہاں بھی باقی باللہ نظر آ رہے ہیں، وہاں بھی باقی باللہ نظر آ رہے ہیں. توجہ اجتہادی ڈالی. لیکن فرق یہ تھا کہ جو اصل باقی باللہ تھے ان کی عقل سلامت تھی، اور جو مرید تھا اس کی عقل ختم ہو چکی تھی، جذب کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی تھی. 3 دن تک وہ ویسے ہی رہا. تیسرے دن اس نے وصال فرمایا. تو توجہ اجتہادی کو وہ برداشت نہ کر سکا، اس لیے کہ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. جس کا ظرف جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کو عطا ہوتا ہے. لیکن اس نے اصرار کیا اور یہ معاملہ ہو گیا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس امت کے ایک ولی جب اپنے ساتھ عرصہ دراز تک رہنے والے اپنے ایک مرید پر توجہ اجتہادی ڈالے تو وہ برداشت نہ کر پائے. مگر یہاں پر توجہ اجتہادی غار ثور میں کون ڈال رہا ہے؟ امام الانبیاء ڈال رہے ہیں، جن کے قلب مبارک کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو ضرور آپ اسے دیکھتے کہ وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو گیا. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک کو اللہ نے ایسا طاقتور بنایا کہ پورا قرآن مجید قلب مبارک پر نازل ہوا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے برداشت کر لیا. نہ آپ کی عقل میں کوئی فرق آیا اور نہ ہی آپ کی جسمانی طاقت میں کوئی فرق آیا. وہ نبی جب توجہ اجتہادی ڈالے تو سوچے کہ وہ کس قدر طاقتور ہوگی اور اس کو برداشت کرنے والا صدیق اکبر کا دل کیا ہوگا. یہاں پر ایک رات کی توجہ اجتہادی تھی، وہ مرید برداشت نہ کر سکا. یہاں پر لگاتار 3 دن اور 3 رات امام الانبیاء نے توجہ ڈالی غار ثور میں حضرت صدیق اکبر پر. آپ کی عقل بھی سلامت رہی، آپ کا جسم بھی سلامت رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر اس توجہ کے انوار و تجلیات بعد میں ظاہر فرمائے. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو خاص ہوتا ہے اس کو خاص ملتا ہے. سارے افضل، سارے فاضل ہیں، سارے فضیلت والے ہیں، لیکن ان میں جو سب کا سردار ہے وہ ایک ہی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ جو عقیدے کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقیدہ ہے یہ قطعی ہے. قطعی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، سنی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ تقریباً 700 سال پہلے کے امام جو علم حدیث میں بھی امام ہیں، جو علم فقہ میں بھی امام ہیں، اور جو علم عقائد و کلام میں بھی امام ہے، حضرت امام حمام محقق صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محقق ابن حمام صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کو افضل کہتا ہے وہ گمراہ اور رافضی ہے، اور اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے. فیصلہ فرمایا. اور بعد کے سارے فقہاء نے، اور بلکہ ان سے پہلے کے بھی سارے فقہاء نے اس عقیدے کو قبول کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور سند صحیح کے ساتھ ان کے اس قول کو امام بہقی کتاب الاعتقاد میں نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں کبھی بھی کسی کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ سب سے افضل جو ہے امت میں ابو بکر ہیں پھر عمر ہے. اس پر اجماع ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ دیا، رسول نے وہ عطا کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی. ویسے تو سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں اور ہمارے سر کے تاج ہے، اور صحابہ کرام کا نام ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن سب سے افضل یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر آپ نے اہل سنت کے
عقیدے کو سماعت کیا۔ یہ عقیدہ نہ صرف 700 سال پہلے کے امام ابن حمام کا بلکہ اس کے پہلے کا، یہاں تک کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، اور بلکہ میں آگے بڑھ کر عرض کروں کہ یہ عقیدہ دنیا کو بتانے والے ہمارے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ ہر معاملے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیت عطا فرمائی۔ ایک نہیں جانے کتنی بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اٹھا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر اٹھے، میں چلا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر چلے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک خاتون آئی اور ایک بار ایک صحابی بھی آئے، کچھ معاملہ پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جاؤ، کچھ دنوں بعد آنا، تمہارا مسئلہ حل کیا جائے گا، تمہاری طلب کی ہوئی چیز عطا کی جائے گی۔ تو وہ صاحب باہر آئے، باہر مولائے کائنات شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے معاملہ پوچھا، انہوں نے جو کچھ گزرا تھا بیان کیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور آقا کریم سے یہ عرض کرو کہ میں جب دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں یہ چیز کس سے حاصل کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو میرے بعد میرے ابو بکر سے مانگ لینا۔ باہر نکلے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پھر ملاقات ہوئی، حالات سے واقفیت ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر بھیجا اور کہا کہ جا کے نبی کریم سے عرض کرو اگر میں آؤں اور ابو بکر کو نہ پاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، ارشاد فرمایا کہ تم آؤ ابو بکر کو نہ پاؤ تو میرے عمر سے اس مسئلے کو حل کرا دینا۔ اس کے بعد ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے یہ کہا کہ اس کے بعد یہ گئے، عرض کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر میرے عثمان سے یہ معاملہ حل کر لینا، یہ چیز لے لینا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، شواہد النبوہ میں یہ نقل کیا گیا کہ 2 بار کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خاموش ہو گئے کہ جانے اب کس کا نام ملے۔ خیر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اولیت ہمیشہ حضرت صدیق اکبر کو دی۔ مسجد قباء کی بنیاد رکھنی ہوئی تو بنیاد کا پہلا پتھر آقا کریم نے اپنے دست اقدس سے رکھا، پھر حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر دوسرا پتھر تم رکھو۔ جب وہ بنیاد رکھ چکے تو کہا اے عمر اب آپ تم آگے بڑھو، پھر حضرت عثمان غنی سے کہا اے عثمان اب تم آگے بڑھو، اور پھر مولا علی سے حکم فرمایا کہ اے علی اب تم آگے بڑھو۔ تو خلافت راشدہ تو ظاہر بہت بعد میں ہوئی، ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوئے تھے اور آقا کریم نے خلافت کا فلسفہ بیان کر دیا تھا کہ میں اور میرے بعد میرا ابو بکر۔ اسی پر بس نہیں، مسجد نبوی کی بنیاد رکھنی ہوئی تو اسی ترتیب سے آقا کریم نے بنیاد کے پتھر رکھوائے۔ اور وہ دن بھی یاد کرو کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلا، ارادہ یہ تھا کہ میں آج پورا دن آقا کریم کی خدمت گزاری میں رہوں گا۔
وضو کر کے چلا، مسجد نبوی شریف میں پہنچا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا۔ پوچھنے لگا کہ سرکار کہاں ہیں؟ لوگوں نے صرف بتایا کہ اس طرف گئے ہیں، قبا کی طرف اشارہ کیا۔ فرماتے میں ڈھونڈتے ہوئے نبی کے تنے جانا کی خوشبو کے سراغ سے اس باغ تک پہنچا جسے باغ عریس کہتے ہیں۔ ایک یہودی کا باغ تھا، اس کے چاروں طرف دیواریں تھیں۔ میں دروازے کے اندر گیا، میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ضروریات سے فراغت کے بعد وضو فرما رہے ہیں۔ میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد بیر عریس کے مڈیر پر بیٹھ گئے، اور اس طرح بیٹھے کہ سرکار کے قدمین شریفین کنویں کے اندر ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازار شریف کو پنڈلیوں تک اٹھا لیا۔ میں نے سلام عرض کی اور کہا کہ میں آج آپ کی خدمت کے لیے گھر سے چلا باوضو۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ دروازے پر کھڑے رہو، اور جو پہلا شخص آئے اسے جنت کی بشارت دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں دروازے کے اندر ہی کھڑا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں اندر سے پکار کر پوچھنے لگا آپ کون؟ کہا کہ میں ابو بکر۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مبارک ہو مبارک ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پہلا شخص آئے اسے جنت کی بشارت دے کر اندر آنے کی اجازت دو۔ میں نے دروازہ کھولا، حضرت صدیق اکبر اندر تشریف لائے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے جواب کے بعد اپنے داہنی طرف حکم فرمایا کہ اے ابو بکر یہاں بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو بکر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی طرف اسی انداز سے بیٹھے جیسے سرکار نے اپنی ازار شریف اوپر کی تھی، پنڈلیوں تک ازار اوپر کر کے بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا جاؤ دروازے پر پہرا دو، اور اب جو شخص آئے اسے پھر جنت کی بشارت دے دینا اور اسے اندر آنے کی اجازت دے دینا۔ نبی کی غیب دانی دیکھو۔ فرماتے حضرت ابو موسیٰ اشعری کہ میرے دل میں خیال اٹھا کاش میرے بھائی آ جائیں، کاش میرے بھائی آ جائیں، کیونکہ میں بھائی سے کہہ کے چلا تھا کہ میں آقا کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تو بھائی جان آپ چلیے، پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ تو میرے دل میں یہ خیال اٹھا کاش میرے بھائی آ جائیں تو وہ بھی جنت کی بشارت کے حقدار ہو جائیں۔ لیکن کہتے پھر دروازے پر آہٹ ہوئی، کھٹکھٹاہٹ ہوئی، میں نے آواز دیا، پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی میں عمر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا، بشارت دی، خوشخبری دی، اے عمر مبارک ہو۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جو اب پہلا شخص آئے اسے جنت کی بشارت دے دو، اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت فاروق اعظم بھی آئے، آقا کریم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عمر تم یہاں بیٹھو۔ بائیں طرف حضرت فاروق اعظم کو بٹھایا۔ صحابہ کا مقام عشق دیکھو۔ حضرت فاروق اعظم بھی جب وہاں بیٹھے انہوں نے بھی اپنے ازار شریف کو اوپر تک اٹھا لیا، پنڈلیوں تک، جہاں تک آقا علیہ السلام نے پنڈلیوں تک ازار شریف اٹھائی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو موسیٰ جاؤ دروازے پر پہرا دو، اب جو شخص آئے اسے جنت کی بشارت دو، اور یہ اس بات سے آگاہ کر دو کہ اللہ تمہیں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کرے گا، اس وقت صبر کرنا۔ کہتے ہیں میں دروازے پہ پہنچا، کچھ دیر کے بعد پھر آہٹ ہوئی، کھٹکھٹاہٹ ہوئی، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے
جنت کی بشارت، جنت کا مژدہ سنایا، اور یہ بھی خبر دی کہ آپ پر ایک ابتلا، ایک آزمائش، ایک مصیبت آنے والی ہے، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ آقا کریم نے فرمایا تو حضرت عثمان غنی نے کہا جب نبی راضی ہے تو سب قبول ہے، اگر آزمائش آئے گی آنے دو۔ آقا علیہ السلام خوش ہیں تو اس کی خوشی میں ساری میری خوشی ہے۔ آئے حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں، اب بخاری شریف میں بہت تفصیل سے یہ حدیث بہت سارے محدثین نے نقل کی، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ شریف روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جب حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے جواب کے بعد کہا، اے عثمان تم سامنے بیٹھو۔ اغل بغل بازو میں اللہ کے نبی نے ابو بکر کو پہلے پھر عمر کو بٹھایا۔ حضرت عثمان غنی کی باری آئی تو ان دونوں میں سے کسی کے بغل میں بٹھا سکتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان تم سامنے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی بھی وہاں گئے، اسی طرح اعزاز شریف اٹھا کر وہاں بیٹھ گئے۔ میرے دوستو، اس حدیث پاک پر آپ غور فرمائیں کہ آقا کریم کی غیب دانی سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اپنے وصال اقدس سے پہلے اپنے بعد خلافت راشدہ کی ترتیب بھی بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا ابو بکر و عمر یہ شیخین ہیں، قمرین ہیں، نیرین ہیں، ان دونوں کو اللہ میرے پہلو میں جگہ دے گا، اور میرا عثمان میرے پہلو میں نہیں میرے قدموں میں دور جگہ پائے گا۔ اور الحمدللہ آج جیسا کہ آقا نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ میرے چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد علی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں، تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں، آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک